کتابوں میں ایک عورت کے کردار کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھی، لیکن وہ بہت زیادہ زبان دراز تھی، اور اس کے بارے میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی، یعنی زیادہ بولتی تھی اور زبان کی بہت زیادہ تیز تھی۔ اب ان کریکٹرسٹک سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ عورت کس طرح کی ہوگی۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ سرید کھا رہے تھے۔ اب سرید وہ کھانا ہے جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ کھانوں کا سردار ہے، اور پیارے آقا اسے بہت ہی شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے۔ پیارے آقا کی پسندیدہ ڈشز میں سے یہ ایک تھا۔ تو پیارے آقا سرید نوش فرما رہے تھے کہ وہ عورت وہاں قریب سے گزری، تو اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کی۔ کیا کہا؟ اس نے کہا، دیکھیں ایسے بیٹھے ہیں جیسے عبد بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت خوبصورت انداز میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھ سے بڑھ کر عبد کون ہو سکتا ہے۔ دراصل یہ جو لفظ ہے نا عبد، اس کا مطلب ہے بندہ۔ تو پیارے آقا نے یہی فرمایا کہ یعنی کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کی بندگی کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ جب اس عورت نے اس بات کو سنا تو وہ تھوڑا ٹھہر گئی، یعنی یہ جواب جو تھا، اس جواب نے اس کو تھوڑا سا روکا، ایک جگہ پر، ایک نقطے پر روکا کہ مجھے کیا جواب ملا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھیں خود کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے۔ اب پیارے آقا نے پھر فرمایا کہ آپ بھی کھا لو۔ اس ٹائم آج ہم یہ بات کریں تو آپ کہیں گے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت کا جو معاشرہ، جو سیولائزیشن تھی، اس معاشرے میں ہمارے پیارے آقا کا کردار انقلابی تھا۔ تو وہ عورت اب بیٹھ گئی، تو پھر اس نے پھر ایک اور بات کی، کہا کہ خود جہاں سے کھا رہے ہیں یعنی خود اپنے ہاتھ سے دیں۔ تو پیارے آقا نے اپنے ہاتھ سے عطا کر دیا، ایک اور سٹیپ آگے بڑھ گئے۔ اب اس نے کہا نہیں، وہ والا دیں جو آپ کے منہ میں ہے، یعنی وہ نوالا جو نوش فرما رہے ہیں منہ کے اندر ہے، وہ والا نوالا مجھے دیں۔ لیکن پھر بھی پیارے آقا نے اس چیز پر غصہ نہیں کیا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، تنگ نہیں آئے بار بار کے سوالات سے، اور وہ اپنے منہ کا نوالا جو ہے آپ نے اس عورت کو دے دیا اور اس نے وہ کھا لیا۔ اب اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس عورت کی یہ حالت تھی، یہ نوالا لینے کے بعد اللہ پاک کی ایسی کرم نوازی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک کا ایسا اثر ہوا کہ پھر اس عورت کی وہ جو زبان درازی تھی، وہ جو معاملات تھے، وہ ختم ہو گئے، یعنی اس نے زبان چلانا بند کر دی، وہ جو زبان کی تیزی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور کہیں کچھ علماء یعنی کہ کچھ بیانات میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پھر وہ عورت بہت نیک ہو گئی اور بہت پرہیزگار ہو گئی۔ تو پیارے مسلمانوں، دراصل واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اعمال کے لحاظ سے آگے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں درمیانے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ دین اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ انہیں کے حال پر مت چھوڑیں، کوشش کرتے رہیں، ان کے قریب رہیں اور انہیں دین اسلام کے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم معاشرے کے اس پہلو کو جو کہ ڈارک ہے، جو سیاہ ہے، ایسے ہی سیاہ رہنے دیں گے تو کیا فائدہ ہمارا؟ فائدہ تو تب ہے کہ جب ہم اس سیاہ پہلو کو بھی روشن کریں، وہاں بھی ہم جو علم کے نور کے چراغ ہیں وہاں وہ جلائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی نیکی کی راہ پر چلیں اور دوسروں کو بھی اس راہ پر چلنے کی تلقین کریں۔ آمین ثم آمین۔